السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج آپ لوگوں کی خدمت میں تمام ذی وقار احباب گرامی کی نظر سفلی مندرے کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم، جتنے بھی فنون ہوتے ہیں، ان پر کامل دسترس حاصل کرنا تو ناممکن ہے، پر کچھ خوش نصیبوں کے ہاتھ تھوڑے سے ذرے آ جاتے ہیں جن پر وہ مخلوق خدا کی خدمت احسن طریقے سے انجام دے لیتے ہیں۔ مندرے تو سینکڑوں اقسام میں سامنے آ چکے ہیں، پڑھے جا چکے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، پر شاید سفلی مندرے بہت ہی کم عاملین کے ساتھ ہوں گے یا نہیں بھی ہو سکتے، کیونکہ مندروں میں مکمل طور پر سفلی کا سوچ آنا یہ شاید ہی کسی عامل کے تصور میں ہو، کیونکہ بعض مواقع جتنے بھی صحیح طریقے سے عبور شدہ کالے جادو کے کام ہوتے ہیں یا سفلیات کے کام ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سفلی مندرے کی شان ہی الگ ہوتی ہے، اس کی کاٹ کے لیے، اس کی پلٹ کے لیے۔ اب یہ جو مندرہ پیش کر رہا ہوں، یہ انتہائی باکمال، انتہائی اثرات سے لبریز ہے، جو کہ مندرے نارسنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کسی بھی طریقے کا کیسا ہی طاقتور، کیسا ہی سرکش جن ہو، ہمزاد ہو، بھوت ہو، ڈائن، چڑیل، سحر، نظر، جادو وغیرہ جو بھی ہو، اس مندرے کی پڑھائی سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نہیں تو جل جاتے ہیں۔ مندرے کی پڑھائی عام دنوں کے لحاظ سے مسلسل پڑھنی ہے کہ عمل قابو میں آ جائے۔ اس کے بعد مریض پر صرف 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے، جس سے مریض اٹھتے ہی مکمل طور پر اپنے اندر ایک طاقت، ایک چستی محسوس کرتا ہے، دل حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ طریقہ کار اس مندرے کا یہ ہے کہ جائفل و ہرمل کو لا کر کوٹ لے اور پھر اسے سرسوں کے تیل میں جلا لے، پھر چھان کر سرسوں کا تیل الگ کر دے اور ایک لنگی کالے رنگ کی اپنے
وجود سے ایسی حالت میں اوڑھ دے کہ احرام کی شکل بن جائے، کالا کپڑا ہو کاٹن کا، اپنے سامنے آگ جلا دے۔ منگل کے روز سے اس مندرے کی پڑھائی شروع کرنی ہے۔ مندرے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، 108 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سامنے آگ جل رہا ہو اور سرسوں کا تیل کسی پیالی کسی برتن میں ڈال کر وقفے سے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس آگ پر چینٹے مارنے ہیں۔ جب پڑھائی کی تعداد پوری ہو جائے 108 مرتبہ تو وہاں سے اٹھ کر کپڑے تبدیل کر دے اور اپنے روزمرہ معمولات میں مصروف رہیں۔ دن رات کی کوئی قید نہیں، جیسے بھی ٹائم ملے، جون سا وقت پسند ہو، بس وقت ایک رکھیں۔ صبح کو پکڑ لیا اس کی پڑھائی تو پھر ہر صبح کو پڑھ لیا کرے، رات کو ٹائم مقرر کر دیا تو رات کو اس کی پڑھائی کر لیا کریں۔ اسی ترتیب سے 21 دن مسلسل اس کی پڑھائی کرنی ہے، عمل قابو میں آ جائے گا۔ اس کے خادمین جنات جو ہوں گے وہ باطنی طور پر انسیت میں آ جائیں گے، ان کی انسیت اس کے عامل سے شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب بھی کسی مریض کو سامنے لایا گیا، چاہے سحر زدہ ہو، نظر بد کا مارا ہوا ہو، کسی بھی قسم کی ماورائے مخلوق کی ایذا رسانی کا نتیجہ ہو، اس کی پڑھائی کو شروع کر دیں۔ پہلی دفعہ پڑھتے ہی دم کر دے، فوراً حاضری ہو جائے گی۔ دوسری تیسری مرتبہ پڑھتے ہوئے خود بخود اس کے مشاہدات تجربے میں آتے جائیں گے۔ مریض اگر جناتی اثرات کا ہو، کوئی ماورائی مخلوق اس پر مسلط ہو، تو وہ گڑ گڑا کر رو کر عہد و پیمان وہ چلے جانے کا وعدہ کرے گا، تو اس سے عامل یا پڑھنے والا اپنے تجربے و ثوابدید کے مطابق عہد و پیمان کر کے رخصت کر دے۔ اگر اس پر بھی مریض کو تکلیف وہی رہی اور ماورائے مخلوق جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، ضد پہ اڑی رہی تھی، تو پھر ایک سفید کاغذ پر اس مندرے کو لکھ دیں اور ایک کورے چراغ میں وہی سرسوں کا تیل ڈال کر اس کو آگ لگا دے اور پڑھائی اس مندرے کی شروع کر دیں۔ پھر جنات ہو یا چاہیں اس کے ساتھی ہو یا زیادہ مخلوقات ہو، ایک ایک کر کے سب جلتے جائیں گے۔ اسی ترتیب سے مریض کو کامیابی ملتی جائے گی، مریض فارغ ہوتا جائے گا اور اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالے گا۔ بھائیو اور بہنوں، مندرے کو میں ایک دفعہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کوشش کرے ویڈیو کو تسلی سے پوری کی پوری دیکھا کرے تاکہ الفاظ و اعراب میں کہیں غلطی کا امکان نہ رہے۔ نیلی گھوڑی سبز پلان چمن پر چڑھی، نارسنگ بیرا گوان،
لائے پاکل پڈی سنگ لائے سات ہاتھ کی چھڑی، پیٹ چاک اور کلیجی دیم کی اکی کھیل کلن، چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے، علی المرتضیٰ حیدر کرار کی سیف چلے، اسد اللہ حمزہ کی گرج چلے، کون کون چلے، چٹا پیر چلے، چاند چلے، سورج مار لاہی کا آگاہ چلے، انتی سیف ذوالفقار پیٹ پر پوری چلے، نار آئین کا چکر چلے، انتی روز 3 کروڑ 83 ہو چلے، بیٹی چلے سائیں چلے، دوتا ای او دوتا ای اللہ، جن جلے اسیب جلے، حمزات جلے، بوت جلے، مسان جلے، ڈائن جلے، شیطان جلے، سحر جلے، نظر جلے، جادو جلے، بیرو کی فوج چلے، پیر دستگیر کا نام چلے، دہائی دہائی دستگیر کی دہائی۔ ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ نیلی گوڑی سبز پلان چمن پر چڑھی، نارسنگ بیرا گوان لائے پاکل پڈی سنگ لائے سات ہاتھ کی چھڑی، پیٹ چاک اور کلیجی دیم کی اکی کھیل کلن، چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے، علی المرتضیٰ حیدر کرار کی سیف چلے، اسد اللہ حمزہ کی گرج چلے، کون کون چلے، چھٹا پیر چلے، چاند چلے، سورج مار لاہی کا آگاہ چلے، انتی سیب ذوالفقار پیٹ پر پوری چلے، نار آئین کا چکر چلے، انتی روز 3 کروڑ 83 ہو چلے، بیٹی چلے سائیں چلے، دتا ای او دتا ای اللہ، جن جلے اسیب جلے، حمزات جلے، بوت جلے، مسان جلے، ڈائن جلے، شیطان جلے، سحر جلے، نظر جلے، جادو جلے، بیرو کی فوج چلے، پیر دستگیر کا نام چلے، دہائی دہائی دستگیر کی دہائی۔ اسی ترتیب سے بھائی اور بہنوں، ناظرین کرام، آپ لوگوں نے بھی پڑھائی کرنی ہے۔ اس کا عامل سحر جادو جنات کی غرض سے کسی دوسرے عمل کا محتاج نہیں رہتا۔ بذات خود یہ میں نے خود نہیں کیا، کیونکہ میں سفلی علوم کا شائق نہیں ہوں، صرف اور صرف کلام اللہ نوری اعمال ہی پر اکتفا اور زندگی گزر رہی ہے۔ بس یہ عملیات کی غرض سے جتنے سفر، جتنا میں اپنے ملک میں گھوما، جتنے میرے سامنے سفلی والے عاملین، بلیک میجک والے منتری آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے دیے ہوئے ہیں۔ بذات خود سفلی کے بارے میں کوئی بھائی اگر یہ سوچے کہ یہ ہم پہ کروا دے تو اس بات سے میں معذرت خواہ رہوں گا، کیونکہ جب میں خود ایک کام نہیں کرتا تو دوسرے پر کیسے کروا سکوں گا؟ صرف دکھانے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس فن کے شائق ہیں وہ اس علم کو پہچان سکے کہ اس علوم میں بھی کیسے عجیب عجیب فن مخفی پڑے ہوئے ہیں، جو کہ نہ کتابوں میں نہ ڈائریوں میں دیکھے جا چکے ہوتے ہیں، نہ ملتے ہیں۔ آخر میں دعا گو رہوں گا کہ اللہ رب الکریم مجھ پر اور تمام چینل کے ممبران پر خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی و ہدایت کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت کا متمنی ہوں۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔